آج ہم بات کرتے ہیں ایک بہت ہی مشہور سائنسدان کی اور بہت مشہور ہسٹوریکل کریکٹر کی، جس کا نام ہے آرکیمیڈیز، جس کو اردو میں ارشمیدس کہتے ہیں۔ آرکیمیڈیز جو ہے وہ 287 بی سی میں سسلی میں پیدا ہوا۔ اس کے جو فادر تھے ہی واز این ایسٹرونومر، اور آرکیمیڈیز جو ہے اس نے بڑے ہو کر میتھمیٹکس کی اور فزکس کی تعلیم حاصل کی اور اپنے وقت کا ایک بہت بڑا سائنسدان بن کر ہسٹری میں اس نے اپنا نام بنایا۔ آرکیمیڈیز کا نام جو ہے وہ بہت سارے انٹرسٹنگ واقعات اور بہت ساری انٹرسٹنگ انوینشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے کہ ایک آرکیمیڈیز اسکرو ہے جو کہ ایک اسپائرل پمپ اس نے ایجاد کیا تھا جو پانی کو اپ ہل لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آج بھی یہ اس قسم کا اسکرو جو ہے وہ ایک استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو بہت یوزفل انوینشن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آرکیمیڈیز نے لیور انوینٹ کیا۔ لیور جیسی امپورٹنٹ انوینشن جو ہے وہ بھی آرکیمیڈیز کے کریڈٹ میں جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جیومیٹری میں بہت زیادہ جو کام ہے اس کا کریڈٹ بھی آرکیمیڈیز کے پاس۔ اس کے علاوہ آرکیمیڈیز کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے جس کو یوریکا مومنٹ کہتے ہیں۔ یوریکا کا مطلب ہے I have found it۔ اصل میں آرکیمیڈیز کو اس وقت کے بادشاہ نے اپنے پاس بلا کر ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ یہ دی۔ اس نے یہ کہا کہ میرا جو تاج ہے مجھے نہیں پتا کہ اس میں جو گولڈ لگا ہوا ہے یہ اصل گولڈ ہے اور اس میں کتنا کھوٹ ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا، کیونکہ تم آج کے سب سے بڑے سائنسدان ہو، تو یہ تمہیں چاہیے کہ تم کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرو کہ جس میں گولڈ میں سے اس کا کھوٹ نکالا جا سکے۔ اس کے لیے آرکیمیڈیز جو ہے وہ کئی دن تک سوچتا رہا اور اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند بھی تھا۔ تو ایک بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنٹ اس وقت ہوا کہ جب وہ نہانے کے لیے اپنے باتھ ٹب میں بیٹھا تو جو پانی جو تھا وہ باہر گرا۔ اس سے اس کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اس طرح سے سونے کے اندر سے اس کا کھوٹ نکالا جا سکتا ہے، اور اسی بیسس پر اس نے چلانا شروع کر دیا، جس کو کہتا ہوا وہ بازار سے مارکیٹ سے گزرتا ہوا یوریکا یوریکا چلاتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا، اور اس نے یہ بتایا کہ میں نے وہ طریقہ نکال لیا ہے۔ آج ہم اس کو آرکیمیڈیز پرنسپل کہتے ہیں، جس کے مطابق اگر کسی فلوئڈ میں جتنی چیز جو ہے یا جتنا وزن ڈالا جائے تو وہ جو فلوئڈ باہر گرتا ہے وہ بیسیکلی اس کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ یہ پرنسپل ہے جس سے آج بھی ہم گولڈ سے اس کھوٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ بھی آرکیمیڈیز کو جاتا ہے۔ آرکیمیڈیز کی زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب روم نے اس کے ہوم ٹاؤن سسلی پر اٹیک کیا۔ آرکیمیڈیز نے اس فائٹ میں، اس وار میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایک تو اس نے منجنیق جو ہے وہ اس وقت ایجاد کی، جس میں بڑے بڑے پتھر جو تھے وہ کشتیوں کے اوپر پھینکتا تھا، جو سمندر کی طرف سے رومن کشتیاں جو تھیں وہ اس کے ہوم ٹاؤن پر اٹیک کرنے کے لیے آئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے بہت بڑے بڑے مررز جو ہیں اس وقت وہ لگائے، اور ان کو سورج کی شعاؤں کو فوکس کر کر اس طرح لکڑی کی کشتیوں کے اوپر وہ شعائیں اس نے ڈالی جس سے لکڑی کی کشتیوں کو آگ لگ گئی، اور رومن جو فوج تھی وہ اس عجیب و غریب قسم کے جو واقعات تھے ان سے بہت بکھلا گئی اور گھبرا گئی۔ وار کے بعد جب رومن جو فورسز تھیں، جو رومن جو فوج تھی، اس نے سسلی پر قبضہ کر لیا، تو بادشاہ اور رومنز کے جو جنرل تھے انہوں نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس سائنسدان کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے لے کر آؤ جس نے ہماری فورسز کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ جب وہ سپاہی جو تھے اس کو گرفتار کرنے گئے تو آرکیمیڈیز جو تھا وہ اپنی جیومیٹریکل جو شکلیں تھیں ان کو ریت کے اوپر بنا کر اور وہ اپنی اسٹڈی کر رہا۔ جب سپاہیوں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں اس وقت اپنی اسٹڈی کر رہا ہوں تو مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اس پر سپاہیوں کو غصہ آیا اور انہوں نے تلوار سے اس کو مار کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے ہسٹری میں کہ آرکیمیڈیز کے آخری جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ڈو ناٹ ڈسٹرب مائی سرکل، یعنی وہ مرتے وقت بھی اپنی جیومیٹریکل شکلوں کے بارے میں اپنی زندگی سے زیادہ فکر مند۔
جب بادشاہ کو اور رومن جنرلز کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے ان سپاہیوں کو بڑی کڑی سزا دی اور ان سے بہت ناراض ہوئے کہ تم نے اس اتنے بڑے سائنسدان کو اس طرح کیوں مار دیا ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ زندہ آرکیمیڈیز کو گرفتار کریں اور اس کی جو ایکسپرٹیز ہے ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس طرح آرکیمیڈیز جو کہ ایک ہسٹری کا اور سائنس کا ایک جائنٹ سمجھا جاتا ہے، اس کی وفات ہوئی۔ Stay tuned for further videos on history and journey of civilization.